بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرے بچپن میں ہی میرے والدین کی علیحدگی ہو گئی تھی۔ مجھے میرے ماں باپ نے رکھ دیا تھا۔ سنا ہے کہ میری ماں دوسری شادی کر لی تھی اور پھر کبھی پلٹ کر میرا نہیں پوچھا۔ علیحدگی کچھ عرصے بعد ہی میرا باپ بیمار رہنے لگا تھا، کیونکہ وہ میری ماں سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن میری ماں کو میرے باپ میں خاص دلچسپی نہیں تھی۔ آخر اسی بیماری میں میرا باپ مر گیا۔ مجھے میرے چچا چچی نے گود لے لیا۔ دونوں نے میری پرورش بہت اچھے طریقے سے کی۔ میرے چچا حکیم تھے، اچھا گزر بسر ہو رہا تھا۔ میرے چچا اور چچی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ مجھے کبھی بھی ماں باپ کی کمی فیل نہیں ہونے دی تھی۔ دونوں نے اچھی جگہ رشتہ دے کر میری شادی کر دی۔ بدقسمتی تھی، یہ شادی کے چند دن بعد ہی میری چچی کی وفات ہو گئی۔ میں نے دوسری بار اپنی ماں کو کھو دیا، لیکن قسمت میں ایسا ہی لکھا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ ابھی میری زندگی میں اس سے بھی بڑا غم آنے والا ہے۔ شادی کے 2 سال بعد ہی میں بیوہ ہو گئی، اور اس وقت میں حمل سے تھی اور بڑی مشکل سے میں نے بچے کو جنم دیا تھا۔ گھر میں کمانے والا واحد میرا شوہر تھا۔ گھر کے حالات اس قدر تنگ آ گئے کہ میرے سسرال والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرے چچا مجھے آ کر لے گئے۔ وہ میرے لیے بہت پریشان رہتے تھے۔ ان کا حکمت کا کام اچھا چل رہا تھا، لیکن کچھ عرصے سے کچھ عجیب ہوا کہ وہ گھر تبدیل کر لیتے تھے۔ میں حیران تھی کہ چچی کے ہوتے ہوئے تو ایسا نہیں کرتے تھے۔ پہلے میں سمجھی کہ وہ تنہائی سے تنگ آ کر گھر تبدیل کر لیتے ہیں۔ اب میں بھی چچا کے ساتھ آ کر رہنے لگی تو ہر طرح کے مرض کا علاج کرتے تھے، مگر اب انہوں نے صرف جوڑوں کے مرض کا علاج شروع کر دیا۔ اس کام کے بعد سے ہمارے گھر ڈبل آمدن ہونے لگی۔ وہ بہت اچھے انسان تھے، مگر اس کام کے بعد نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ وہ تھوڑے عجیب سے ہونے لگ گئے تھے، اور میں کچھ ہی عرصے میں ان سے تنگ آ گئی تھی۔ حالانکہ انہوں نے میرا خیال رکھا، ہر سہولت دی، مگر ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ زیادہ عرصہ ایک جگہ نہیں رہتے تھے۔ ہر 6-7 ماہ بعد وہ اچانک سے ٹھکانہ بدل لیتے تھے۔ محلے میں کوئی تھوڑی بہت میری جان پہچان بھی ہوتی تو میں جاتے ہوئے کسی سے مل بھی نہیں پاتی تھی۔ ایسے چوروں کی طرح ہر وقت جگہ بدلنے سے میں بری طرح تھک چکی تھی۔ ہر چند دن ماہ بعد اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنا میرے لیے بہت مشکل امر تھا، لیکن میرے چچا کی یہی زندگی تھی اور مجھے ہر حال میں ان کی بات ماننی تھی، کیونکہ ان کا سوا میرا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ میں وجہ آج تک نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ ہم یوں کیوں بھاگتے ہیں۔ نہ ہم کوئی غیر قانونی کام کرتے تھے، نہ محلے والوں کو تنگ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ خانہ بدوشوں جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ میرے چچا میرے بچپن سے ہی حکمت کا کام کر رہے تھے۔ لوگ ان پر بھروسہ کرتے تھے، لیکن اب نہ جانے ان کو کیا ہوتا جا رہا تھا۔ اب وہ صرف جوڑوں کے درد کا علاج کرتے تھے، اور اب تو جانتے ہی ہیں کہ جوڑوں کے مریض زیادہ خواتین ہی ہوتی ہیں۔ ہم جہاں بھی جاتے تھے وہاں فوراً سے ہمیں شہرت مل جاتی تھی۔ ایک خاتون کا علاج کرتے تھے تو پورا محلے کی خواتین میرے چچا کے پاس علاج کے لیے آ جاتی تھیں۔ میرے چچا کوئی دوائی بناتے تھے جس کے استعمال سے جوڑوں کا درد بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا۔ عورتیں گھوڑی کی طرح صحت مند اور چاق و چوبند ہو جاتی تھیں۔ میں دیکھتی تھی جو بھی عورت ایک بار ہمارے گھر علاج کروانے اور دوا لینے آتی تھی، وہ اتنی مطمئن اور خوش ہو جاتی کہ اگلی دفعہ اس کے ساتھ 2 سے 3 عورتیں ضرور موجود ہوتی تھیں۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ میرے چچا کے علاج سے جوڑوں کا درد جادوئی انداز سے غائب ہوتا ہے۔ اس علاج سے میرے چچا کے پاس اتنی آمدن ہو جاتی تھی کہ میں عیش کی زندگی گزار رہی تھی۔ ہم اچھا کھاتے پیتے تھے اور سکون سے رہتے تھے۔ مجھے بس اپنے بیٹے کی فکر تھی، مجھے اسے اچھی تعلیم دلانی تھی۔ ابھی تو وہ بہت چھوٹا تھا، لیکن میں اس کے مستقبل کے خواب سے جا رہی تھی۔ چچا کے کام سے بہت کمائی ہو رہی تھی اور میں خوش تھی کہ میرے بیٹے کا مستقبل سنور جائے گا، لیکن میرے چچا کے کام کرنے کا طریقہ بہت ہی عجیب تھا۔ ہمارے ہر وقت ٹھکانہ بدلنے سے ظاہر ہے پرانی مریضہ عورتیں بھی نیا ٹھکانہ نہیں ڈھونڈ پاتی تھیں۔ میں اپنے چچا کو سمجھاتی تھی کہ اس طرح کرنے سے ان کا یہ کام صحیح نہیں چل رہا۔ ایک روز ایسے ہی گھر کا سامان یہاں سے وہاں کرنے میں میرے کندھوں میں تھکن سے درد ہونے لگا تو میں سسر کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ میرے کندھوں میں درد ہو رہا ہے، وہی دوا مجھے بھی دے دیں۔ میرا یہی خیال تھا کہ جب گھر میں معالج موجود ہے تو میں خواہ مخواہ تکلیف کیوں برداشت کروں۔ میرے چچا تو میری بات پر جیسے اچھل پڑے تھے۔ فوراً مجھے منع کیا اور کوئی عام درد
دور کرنے کی دوا لینے کی ہدایت دی۔ مجھے ان کے جواب سے شدید حیرت ہوئی تھی۔ ان کا رویہ بھی عجیب بوکھلایا ہوا سا تھا۔ میں نے حیرت سے سوال کیا کہ جب باہر کی عورتیں ان سے علاج کروا سکتی ہیں تو میں کیوں نہیں؟ میری بات پر وہ اچھے خاصے غصہ ہو گئے تھے۔ سختی سے ڈانٹتے ہوئے بولے کہ بحث کی بجائے میں کوئی اور دوا لے لوں۔ میں خاموش ہو گئی تھی، مگر اس دن کے بعد میں کھٹک گئی تھی۔ مجھے اپنے چچا پر شک سا ہونے لگا تھا۔ وہ ایسا کیا علاج کرتے تھے جو میرے لیے صحیح نہیں تھا؟ میں ان پر نظر رکھنے لگی۔ یہاں بھی میرے چچا کے پاس عورتیں علاج کے لیے آنے لگی تھیں۔ ان عورتوں کو جوڑوں کے درد کا علاج بتانے والی میں خود ہوتی تھی، اور عجیب بات تھی کہ میں خود ہی اپنا علاج نہیں کروا سکتی تھی۔ میں نے اپنے چچا کے علاج پر کافی نظر رکھی، مگر کچھ بھی ایسا نہیں ملا جس پر شک کر سکتی۔ میں نے سوچا کہ ان کے رکھے دودھ کو چیک کروں، آخر اس میں ایسا کیا خاص ہوتا تھا جو اتنا بہترین علاج کر دیتا تھا۔ میں نے چچا سے چھپ کر وہ دودھ چیک کیا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ تو دودھ ہی نہیں تھا، وہ دودھ جیسا محلول تھا، مگر وہ دودھ ہرگز نہیں تھا۔ وہ آخر کیا چیز تھی؟ میں نے چچا سے پوچھنے کی بھی کوشش کی، مگر انہوں نے ڈانٹ کر مجھے چپ کروا دیا اور میری کھوج کو دیکھ کر اپنی دوا اور دودھ مجھ سے چھپا کر اپنے کمرے میں رکھ دیا اور کمرے کو تالا لگا کر رکھنے لگے تھے۔ کچھ وقت تو میں نے جاننے کی کوشش کی، مگر پھر میں نے تھک کے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ جیسا بھی علاج کریں اور جس چیز سے بھی کریں، میرا اس سے لینا دینا نہیں تھا۔ میرا گھر چل رہا تھا اور میرے اخراجات پورے ہو رہے تھے، اس لیے میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ دن بہ دن اس گھر میں بھی جوڑوں کے درد کا مرض لے کر آنے والی عورتوں کا رش بڑھنے لگا تھا۔ یہ مرض آج کل عورتوں میں ویسے بھی عام تھا، اور اگر علاج اتنا آسان اور مرض بالکل ہی ختم کر دے تو جو بھی سنتا علاج کروانے کو مچل اٹھتا تھا۔ ایک روز میں گھر میں اکیلی اور فارغ تھی۔ مجھے پرانے محلے میں جانے والی اپنی ایک دوست کے ہاں جانے کا خیال آیا۔ اس بار ہمارا نیا گھر پچھلے گھر سے بہت زیادہ دور نہیں تھا اور میں آسانی سے وہاں جا سکتی تھی۔ میرے چچا شاید وہی دوا لینے گئے ہوں تھے۔ پہلے تو میں نے ان کا انتظار کیا، مگر جب وہ لیٹ ہوئے تو میں نے چچا کو بتائے بنا جانے کا سوچا اور رکشہ لے کر اس طرف نکل پڑی۔ بچہ بھی ساتھ تھا۔ میرے چچا نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں پلٹ کر پرانے محلے میں قدم نہیں رکھوں گی، لیکن میں کیا کرتی؟ مجھے اپنی دوست کی شدت سے یاد آ رہی تھی اور اس سے باتیں کرنے کا دل کر رہا تھا۔ میں سر کو بتائے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرتی تھی، لیکن میں بہت تنگ آ گئی تھی اس گھٹن زدہ زندگی سے۔ ان کو بتائے بغیر میں بہت سارے کام کرنے لگی تھی۔ وہاں خوش خوش جاتے ہوئے میں نے سوچا بھی نہیں تھا آج مجھ پر کیا انکشاف ہونے والا تھا، میں نہیں جانتی تھی۔ آج میرے چچا کے علاج کی حقیقت نکالنے کے لیے شاید اللہ نے مجھے وہاں بھیجا تھا۔ رکشے گلی پر رکوا کر میں گلی میں گھس گئی۔ اس وقت میری خوش قسمتی تھی کہ گلی میں کوئی بھی جاننے والا نہ تھا۔ حالانکہ اپنی دوست کے گھر کا دروازہ بجاتے ہوئے میں ارد گرد دیکھ رہی تھی کہ کوئی جاننے والی ہو تو سلام دعا کر لو۔ دروازہ کھلا تو میری دوست مجھے سامنے دیکھ کر ٹھڑک گئی۔ مجھے لگا تھا وہ بہت خوش ہوگی۔ ہم دونوں نے کچھ ہی عرصے کے اندر بہت اچھا بہناپا گانٹھ لیا تھا، مگر جتنی میں اسے ملنے کے لیے خوش تھی وہ نہیں ہوئی تھی۔ اس نے مجھے اندر آنے کا کہا اور دروازہ جلدی سے بند کر دیا۔ سلام دعا اور حال احوال کی بجائے اس نے مجھ سے جو پہلا سوال کیا اس نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ وہ مجھ سے بولی کہ یہاں آتے ہوئے تمہیں کسی نے دیکھا تو نہیں؟ میں اس کے سوال پر حیرت سے نفی میں سر ہلا گئی تو وہ مجھے اندر لے گئی۔ میرا دل دکھ رہا تھا اس کے رویے پر۔ مجھے لگا میرے سسر ٹھیک کہتے تھے کہ عورتوں کی دوستی زیادہ وقت نہیں چلتی، اس لیے جو پیچھے چھوٹ جائے اسے بھول جایا کرو۔ شاید یہی سچ تھا۔ کل تک جو دوست مجھے دیکھ کر کھیل اٹھتی تھی وہ اب ایسے سرد سنجیدہ سی تھی۔ میں سچائی سے ناواقف تھی۔ اندر کمرے میں جا کر اس نے مجھے اپنی ساس سے ملوایا تو اس کی ساس کی حالت دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا تھا۔ اس کی ساس بھی ان عورتوں میں سے تھی جن کا علاج میرے سسر نے کیا تھا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ان کا چہرہ اور پورا جسم عجیب بڑے بڑے دانوں سے بھرا ہوا تھا۔ ان دانوں کی شکل بگڑی ہوئی تھی اور دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ دانے کتنے تکلیف دہ ہو سکتے ہیں، اور ان کا سنجا گنجا ہو چکا تھا۔ میرا دماغ سن ہو رہا تھا۔ میں نے پریشانی سے انہیں دیکھ کر کہا کہ خالہ یہ سب کیا ہے اور آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ وہ میرے سوال پر حیران ہوئی تھی۔ میری دوست بولی کہ کیا تمہیں نہیں پتا تمہارے چچا کے علاج سے ایسا ہوا ہے؟ جوڑوں کے درد سے فوری نجات تو دلا دیتے تھے، مگر
اب ہر علاج کروانے والی عورت کی یہی حالت ہے۔ مجھے ان کی باتوں سے صدمہ پہنچا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور انہیں یقین دلایا کہ میں یہ بات کبھی نہیں جانتی تھی۔ مجھے تو حیرت تھی، سب عورتیں اتنی خوش تھیں علاج کے بعد، کچھ ماہ تو میں بھی یہی رہی تھی۔ تب تک تو ایسا کچھ نہ تھا، مجھے ان لوگوں پر یقین بھی نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے لگا شاید انہیں غلط فہمی ہوئی ہے اور میں نے تھوڑا گھبراتے ہوئے یہ بات کہہ بھی دی۔ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے سب کو غلط فہمی ہوئی ہو، میرے چچا کافی عرصے سے یہ علاج کر رہے تھے اور کتنی عورتوں کا مرض ٹھیک کیا، کچھ ماہ تو میں بھی دیکھتی رہی ہوں۔ ان عورتوں کو میرے چچا کے علاج سے وہ گھوڑی کی طرح تیز اور چاقو چابند ہو جاتی تھی۔ میری بے یقینی پر وہ دونوں ساس بہو مجھے تعصب سے دیکھنے لگیں۔ وہ سمجھ گئیں کہ میں اس سب حقیقت سے لا علم ہوں۔ تب میری لا علمی دیکھ کر میری دوست نے مجھے تفصیل سے بتایا کہ علاج کے کچھ ماہ بعد تک تو واقعی سب عورتیں ٹھیک رہیں، مگر ہمارے یہاں آنے سے تقریباً 1 ماہ بعد آہستہ آہستہ شروع میں علاج کروانے والی عورتوں کو ایسے ہی پورے جسم پر دانے نکلنے لگے اور بال گرنے لگے۔ سادہ لوگ تھے، موسمی وبا سمجھتے رہے اور کچھ نہ گھریلو ٹوٹکوں سے علاج کرنے کی بھی کوشش کی تھی، مگر افواہ کا نہیں ہوا تھا۔ کچھ وقت گزرا تو ہر دوسری عورت کے ساتھ یہی ہونے لگا۔ سب کی حالت ایک جیسی ہو رہی تھی، ان کے جسم دانوں سے بھر جاتے اور وہ دانے بڑھتے چلے جاتے تھے اور سر گنجا ہونے لگتا۔ پہلے تو سب نے وبا سمجھی، مگر آخر سب کو یہ بات سمجھ آنے لگی کہ یہ حالت ہر اسی عورت کی ہو رہی تھی جس نے میرے چچا سے جوڑوں کے درد کا علاج کروایا تھا۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کوئی زہریلے دانے تھے۔ علاج سے تھوڑا بہت فرق تو آتا تھا، مگر ان سے نجات نہیں مل رہی تھی۔ ان سب نے مجھے اور میرے چچا کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر میری دوست نے بتایا کہ علاج شروع میں تو بہت عرصہ وہ لوگ میرے دوست کے گھر بھی پتہ کرتے رہے کہ شاید میں اس سے رابطہ کروں۔ میرے کبھی رابطہ نہ کرنے پر سب کو یقین تھا کہ میں بھی اپنے فراڈی چچا کے ساتھ ملی ہوئی ہوں۔ علاج کے نام پر ہم دونوں سب کو الٹی سیدھی دوا دیتے ہیں اور پیسہ بٹور کر بھاگ جاتے تھے۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ میرے چچا نے کبھی مجھے موبائل نہیں رکھنے دیا تھا، شاید انہیں یہی خوف تھا کہ میں کسی پرانے جاننے والوں سے رابطہ نہ کروں۔ میں ان کی سب باتیں سن کر پتھر کی ہو چکی تھی۔ مجھے لگا اب میں کبھی ہل نہیں پاؤں گی۔ آخر میرے چچا کیسا علاج کر رہے تھے کہ سب کی یہ حالت ہوئی تھی۔ اب مجھے خیال آ رہا تھا، جب سے میرے چچا نے علاج شروع کیا تھا ہم ایک خاص مدت تک ہی کسی بھی گھر میں رہتے تھے اور پھر چوری چھپے وہاں سے بھاگ جاتے تھے۔ یقیناً میرے چچا کو اس علاج کے ایسے خطرناک اثرات کا علم تھا، اسی لیے وہ پہلے سے ہی بھاگ نکلتے تھے۔ میں اپنے دوست کے گھر خوفزدہ بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میری خوش قسمتی ہے کسی نے مجھے یہاں آتے نہیں دیکھا، ورنہ یہ سب لوگ مجھے جانے نہ دیتے اور میرے چچا کے کیے کا حساب شاید مجھ سے ہی لے لیتے۔ میں اپنی دوست کے گھر پھنسی بیٹھی تھی، کیونکہ یہ چھوٹا سا محلہ تھا۔ گھروں کا دروازوں پر اکثر عورتیں کھڑی باتیں کرتی رہتی تھیں۔ دروازے کھلے ہوتے تھے جب سے باہر سب دیکھتے رہتے تھے۔ جب میں یہاں آ رہی تھی سب دوپہر کی وجہ سے گھر بند تھا، مگر اب سب گلی میں گھوم پھر رہے تھے۔ میرے پاس موبائل نہ تھا کہ میں اپنے چچا کو بتا سکتی۔ میری دوست اور اس کی ساس کو مجھ پر ترس آ گیا تھا۔ میرے رونے پر انہیں یقین آ گیا تھا کہ میں اس سارے معاملے سے بے خبر تھی۔ اس وقت شام ہو گئی اور میں اپنی دوست کے گھر بیٹھی رہ گئی۔ میری دوست وقتاً فوقتاً دروازے سے باہر جھانک کر آتی تاکہ کوئی موجود نہ ہو تو میں جا سکوں۔ شام ڈھلنے پر کہیں جا کر میں وہاں سے نکل سکی تھی۔ مجھے ان عورتوں پر ترس بھی آ رہا تھا اور خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ گھر پہنچی تو اچھی خاصی رات ہو چکی تھی اور میرے چچا میرے لیے پریشان ہو رہے تھے۔ گھر جا کر سانس بحال ہوتے ہی میں نے چچا سے ان کے علاج کی حقیقت پوچھی تھی۔ میں غمزدہ سی ان سے لڑ رہی تھی کہ کیا ان لوگوں کو پر ترس نہیں آیا؟ ان کے علاج کی وجہ سے وہ سب عورتیں اس حالت کو پہنچی ہوئی ہیں اور ان کی بے حسی کی حد یہ تھی کہ وہ پیسہ لے کر گھر بدل دیتے تھے۔ میرے لڑنے پر وہ ٹھٹک گئے اور غصے سے پوچھا کہ میں کس سے پوچھ کر وہاں گئی تھی۔ مجھے جواب دینے کے بجائے وہ الٹا مجھ سے ناراض ہو گئے اور مجھے ڈانٹ کر چلے گئے۔ میں اس واقعے سے بری طرح ڈر گئی تھی۔ میری نظروں کے سامنے میری دوست کی ساس کی حالت گھوم رہی تھی۔ مجھے آج اتنے وقت بعد پھر سے خیال ستا رہا تھا،
آخر وہ کس قسم کا دودھ تھا؟ وہ کیا چیز تھی جس سے وہ سب عورتیں نہا کر اتنی تازہ دم ہو جاتی تھیں؟ اور وہ کیسی دوائی تھی جس سے یہ حالت ہو جاتی تھی؟ اب تو میرے اس برے اثرات دیکھ لیے تھے، اب میں جانے نہیں دے سکتی تھی۔ میں موقع کی تلاش میں رہی کہ کس طرح وہ دودھ نما محلول میرے ہاتھ لگ جائے تو میں اس کی حقیقت جان سکوں۔ جب سے میں پرانے محلے سے ہو کر آئی تھی، میرے چچا مجھ پر سختی کرنے لگے تھے۔ وہ اپنا کمرہ بھی اس طرح بند کر کے رکھتے تھے اور مجھے بھی گھر سے باہر نہیں جانے دیتے تھے۔ ہر وقت کوشش کرتے رہنے سے آخر مجھے ایک دن موقع مل ہی گیا تھا۔ وہ ایک عام سا انسان تھا۔ گھر میں علاج کے لیے آئی عورتوں کا رش لگا ہوا تھا اور میرے چچا اپنے کمرے میں کافی مصروف بیٹھے تھے۔ میں عورتوں کے ساتھ چپکے سے گھسی اور دودھ نما اس محلول کے ڈرم سے چھوٹی سی بوتل جلدی سے بھر لی تھی، اور اپنے چچا کی نظر پڑنے سے بھی پہلے میں کمرے سے نکل گئی۔ میں نے وہ بوتل اپنے کمرے میں چھپا لی تھی۔ عورتوں کی جانے پر میرے چچا نے معمول کے مطابق اپنے کمرے کو تالا لگا دیا تھا۔ میں انجان بنی کچن میں کام کرتی رہی تھی۔ اب میں پہلے کی طرح ان کے آگے پیچھے نہیں گھوم رہی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب میں لاپرواہ ہو گئی ہوں تو وہ بھی مطمئن ہو گئے۔ میں ان کی جاسوسی کر کے تھک چکی تھی۔ مجھے بس وہ بوتل کسی لیبارٹری لے جانے کی کوشش کرنا تھی، جہاں لے جا کر میں اس محلول کا معائنہ کروا کر حقیقت کا پتہ کروا سکوں۔ اور اس چیز کا قدرت نے جلد ہمیں موقع بھی فراہم کر دیا تھا۔ ہمارے اسی محلے میں کسی کی فوتگی ہو گئی تھی اور میرے چچا جنازے پر شریک ہوئے تھے۔ پیچھے موقع دیکھ کر میں نے گھر کو تالا لگایا اور وہ دودھ نما محلول کی بوتل اپنی چادر میں چھپاتی جلدی سے رکشہ پکڑ کر بیٹھ گئی اور بچہ پڑوسن کی بیٹی کو تھما دیا تھا۔ میں نے رکشے والے کو کسی لیبارٹری لے چلنے کے لیے ہدایت دی۔ وہ سر ہلا کر مجھے لیبارٹری تک لے گیا۔ میں نے رکشے والے کو وہیں رکنے کی تاکید کی اور کرایہ ادا کر کے لیبارٹری میں گھس گئی۔ میں نے وہ بوتل ٹیسٹ کے لیے دی اور اس سے جلدی کرنے کی درخواست کرتے ہوئے وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ جلدی رزلٹ کے لیے ان لوگوں نے پیسہ ڈبل مانگا تھا۔ میں نے بنا بحث کیے دے دیا تھا۔ میں جانتی تھی دوبارہ آنے کی مجھے مہلت نہیں ملے گی۔ آج چاہے دیر بھی ہو جاتی مگر میں حقیقت جانے بنا یہاں سے نہیں جانے والی تھی۔ میں وہاں تقریباً آدھا گھنٹہ بیٹھی رہی تھی، پھر جا کر مجھے رزلٹ ملا تھا۔ اس روز مجھے اس دودھ کی جو سچائی پتہ چلی اسے میری روح فنا کر دی تھی۔ میں دم بخود سی وہاں بیٹھی تھی، کتنی دیر میں حرکت نہیں کر پائی تھی۔ مجھے اپنے چچا کی اس گھناؤنی حرکت پر افسوس رہا تھا۔ کافی دیر بعد میں خود کو حرکت کرنے پر آمادہ کر پائی تھی۔ میں خود کو گھسیٹتی ہوئی رکشے میں جا بیٹھی اور رکشے والے کو واپس گھر کا جانے کا کہا۔ میں نے احتیاط رکشے والے کو تاکید کی کہ اگر گھر پہنچے پر میرے چچا اس سے سوال کرے تو یہی کہیے گا کہ وہ مجھے کسی ڈاکٹر کے کلینک لے گیا تھا۔ رکشے والے نے بنا کوئی سوال کیے سر ہلا دیا۔ آج بھی مجھے شام ہو چکی تھی اور میرے گھر پہنچنے پر میرے چچا پہلے سے ہی پہنچے ہوئے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر تیر کی سی تیزی سے میرج طرف بڑھے اور مجھے گھور کر گھر چلنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے رکشے والے کو کرایہ دے کر فارغ کرتے ہوئے میری توقع کے عین مطابق بہانے سے پوچھ لیا تھا کہ وہ مجھے کہاں لے گیا۔ رکشے والے نے میری ہدایت کے مطابق وہی بات دہرائی کہ وہ مجھے ڈاکٹر کی لے گیا تھا۔ میرے چچا نے سر ہلا دیا۔ انہوں نے گھر آ کر پھر بھی مجھ سے سوال کیا تھا۔ اب میں نے ان سے کوئی سوال یا لڑائی نہیں کرنی تھی۔ میں ڈری ہوئی بھی تھی، اس لیے جھوٹ بول دیا کہ میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، اس لیے میں ڈاکٹر کو دکھانے گئی تھی۔ میرے جھوٹ پر انہیں کچھ یوں بھی یقین آیا تھا کہ میری حالت اس وقت عجیب سی ہو رہی تھی۔ میرا چہرہ سرد ہو رہا تھا اور جسم پوری طرح لرز رہا تھا۔ وہ سر ہلا کر نرمی سے بولے کہ میں ان کا انتظار کر لیتی تو وہ خود مجھے لے جاتے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں اور پھر میرے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ میرے چچا نے بھی مجھے تنگ نہیں کیا تھا۔ وہ یہی سمجھے کہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں آرام کر رہی ہوں، جبکہ میں کمرے میں بند ہو کر رو رہی۔ آج مجھے اپنے چچا کا گھناؤنا سازش نظر آیا تھا۔
وہ دودھ کے نام پر کیا استعمال کروا رہے تھے۔ ہر دن میرے گھر آ کر علاج کروانے والی عورتوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ان کی تعداد دعاؤں پر پہلے جو میں خوش ہوتی تھی اب ان گھر بڑھانے لگی تھی۔ یہی عورتیں جب تکلیف جھیلتی تھیں تو ایسے ہی بد دعائیں بھی دیتی ہوں گی، میرے چچا کو بھی اور شاید مجھے بھی۔ میں کچھ دن تو اداسی سے گھومتی رہی، میں کچھ نہیں کر سکتی تھی مگر مجھے کوشش تو کرنی تھی۔ ایک دن شام کے وقت جب عورتیں چلی گئیں تو میں نے ہمت کر کے چچا کو چائے میں بے ہوشی کی دوا ملا کر پلا دی تھی۔ ان کو چائے کا کپ پکڑاتے میں نے سونے کا بہانہ کر کے کمرے میں چلے گئی۔ وہ بھی شام کو چائے پی کر تھوڑی دیر لیٹ کر آرام کرتے تھے۔ میں تھوڑی دیر بعد انتظار کرتی رہی اور پھر اپنے کمرے سے نکال کر ان کے کمرے میں بھیج دیا تو وہ سو رہے تھے۔ سب سے پہلے تو میں نے اپنا بیٹا پڑوسن کی بیٹی کو دیا جو میرے بیٹے سے بہت مانوس ہو چکا تھا۔ وہ خوش ہو جاتی تھی جب بھی باہر جاتے تھے وقت اپنا بیٹا اس کے حوالے کر کے جاتی تھی۔ میں گھر واپس اسی اور میں نے وہ روم کسی طرح بغیر آواز کے گھسیٹتے ہوئے کمرے کے دروازے تک پہنچایا اور ان کا کمرہ بند کر دیا۔ میں جا کر اپنی چادر اٹھا لائی اور گھر کے باہر نکلنے کا رکشہ ڈھونڈنے لگی۔ آخر مجھے رکشے والا نظر آ گیا تھا۔ رکشے والے کی ہی ہمدردی سے میں نے وہ ڈرم اٹھا کر کسی طرح رکشے پر رکھوایا۔ ہمارے پرانے علاقے کے پاس بہت بڑی نہر تھی۔ میں نے رکشے والے کو وہاں لے جانے کا کہا۔ میں آج یہ دودھ نما محلول ضائع کر دینا چاہتی تھی۔ میرا یوں اکیلا نہر تک آنا اور ڈرم لانا رکشے والے کو شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ بار بار شیشے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے شک پر میں بری طرح ڈر گئی تھی اور جب اس مطلوبہ جگہ پر پہنچ کر میں نے ڈرم اتروایا اور رکشے والے کو پیسے دے کر جانے کو کہا تو وہ جانے کے بجائے مجھے گھورنے لگا۔ میری گھبراہٹ پر وہ بولا کہ اس ڈرم میں ایسا کیا ہے جو اتنے دور تک میں لائی ہوں اور کیا چھپا رہی ہوں۔ مجھے تو ویسے بھی خود سے پسینہ صاف کرنے والے چھوٹ رہے تھے۔ میں سچ نہیں بتا سکتی تھی اور اگر وہ پولیس کو بلوا لیتا تو سارا شک مجھ پر چلا جاتا۔ میں نے تیزی سے دماغ چلاتے ہوئے بر وقت بہانہ تلاش کیا اور کہا کہ میں دودھ کا کاروبار کرتی ہوں اور یہ دودھ خراب ہو جائے پر نہر میں بہا آتے ہیں۔ میں نے ڈرم کا ڈھکن کھول کر بھی دیکھا، وہ محلول ویسے بھی دودھ جیسا ہی تھا۔ وہ رکشے والا بھی دیکھ کر مطمئن ہو گیا اور اس معذرت کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ میں وہ ڈرم ضائع کرتی میرے چچا جو میرے پیچھا کر رہے تھے وہاں پہنچ گئے۔ وہ شاید غصے میں تھے۔ میری غلطی یہ تھی کہ انہیں چائے کا کپ پکڑا کر میں نے دیکھا نہیں انہوں نے وہ چائے پی تھی یا نہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں مجھے پہلے ہی شک تھا اور جب چائے گر گئی تو انہوں نے دوبارہ نہیں بنوائی بلکہ آرام کے لیے لیٹ گئے اور جب اٹھے باہر رکشے کی آواز آئی تو وہ ایک دم باہر آئے۔ انہوں نے بتایا کہ جو رکشے والا مجھے لیبارٹری لے گیا تھا وہ انہیں دوبارہ ملا تو زیادہ پیسے دے کر اگلوانے پر اس نے سچ بتا دیا تھا کہ وہ مجھے لیبارٹری لے گیا تھا۔ میرے چچا کو وہیں مجھ پر شک ہوا کہ میں ان کے اس دودھ نما بیٹے کی حقیقت جان چکی ہوں، اس لیے وہ میری سرگرمیوں پر نظر رکھ رہا ہے۔ اس لیے اور آج بھی انہوں نے چائے پینے کی بجائے ضائع کر دی۔ وہ میرے گھر سے نکلنے کے بعد میرا چچا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے تھے۔ وہاں اس وقت کوئی موجود نہیں تھا۔ نہر کے کنارے اونچی پکی جگہ پر میں ڈرم لیے کھڑی تھی اور اپنے چچا سے لڑتی انہیں شرم دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ مجھے ڈانٹنے لگے اور غصے سے کھینچنے لگے۔ اس کھینچا تانی میں ڈرم ایک طرف لڑک گیا۔ میں نے ڈرم کا ڈھکن پہلے ہی بند کر دیا تھا۔ وہ سارا محلول نہر میں بہہ گیا تھا۔ نہر کے گرد سرسبز چھانٹیں سی اسی محلول سے سفید ہو گئی تھی۔ میرے شہر کو اس نقصان پر صدمہ لگا تھا۔ وہ سارا محلول نہر کے اوپر لگا تھا، اوپر سفید تہہ کی صورت بہہ رہی تھی۔ مجھے لگا تھا میں نے ان کا نقصان کر کے انہیں روک لیا۔ میں بہت بڑی غلط فہمی کا شکار تھی۔ وہ عرصے سے مجھے کھینچتے ہوئے گھر لے گئے
اور سامان باندھنے کا حکم دیا۔ ہماری ہجرت کا پھر سے وقت آ گیا تھا، مگر اس بار میں ہر سکون تھی کہ میں نے بہت سی عورتوں کو بچا لیا تھا۔ ہم نے وہ گھر چھوڑ کر ایک اور جگہ پر گھر لے لیا۔ میرے چچا مجھ سے ناراض تھے۔ میں نے انہیں سمجھانا چاہا کہ وہ یہ سب غلط کر رہے ہیں اور انہیں اس نقصان کے بعد اب توبہ کر لینی چاہیے، مگر میرے چچا نے میرے سنے بنا یہاں بھی ویسا ہی سفید محلول تیار کر لیا تھا۔ میں نے اس بار عورت کو ان کے علاج کا بتانے سے صاف انکار کر دیا تو انہوں نے مردوں کو باہر بتا دیا۔ کچھ دن تو سکون کے گزرے اور میں دعا کرتی رہی کوئی عورت نہ آئے، مگر اس روز ایک عورت آ ہی گئی تھی۔ میں نے اس عورت کو باہر سے ہی ٹرکانے کی کوشش بھی کی، مگر میرے چچا اوپر سے بیٹھ گئے تھے۔ اس عورت کا علاج ہوا تو اس پہ معمول وہ کچھ دن بعد خوشی خوشی آئی اور اس کے ساتھ 2-3 مزید عورتیں بھی تھیں۔ میں نے تھک کر ایک روز اپنی پرانے محلے والی سہیلی سے مدد مانگی تو اس نے پولیس میں رپورٹ کروا دی کہ میرے چچا کیمیکل میں پانی ملا کر عورتوں کے علاج کرتے ہیں، جو ہڈیوں کو تو آرام دیتا ہے مگر جلد کو دانوں سے بھر دیتا ہے اور گنجا کر دیتا ہے۔ پولیس کے پاس میرے چچا پر مختلف جگہ پر رپورٹ درج کروائی ہوئی تھی۔ پولیس نے انہیں پکڑ لیا اور گھر سے ثبوت کے طور پر وہ محلول بھی مل گیا۔ اب میرے چچا جیل میں ہیں اور مجھے میری خالہ اپنے گھر لے آئی ہیں۔ پتہ نہیں اچھا خاصا حکمت کا کام کرتے تھے۔ میرے چچا میں یہ لالچ کیسے آئے کہ وہ غیر قانونی کام کرنے لگے۔ انہوں نے مجھے باپ بن کر پالا تھا، مجھے ان سے بہت محبت تھے۔ مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے جب میں ان سے مل جل جاتی ہوں۔ انہیں بھی اپنے کیے پچھتاوا ہے۔ وہ ہمیشہ مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے یہاں سے باہر نکال لو۔ میں اپنے چچا کی ضمانت کے لیے ہاتھ پیر مار رہی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ سب کو کہوں گی کہ ہر کسی پر ایسے ہی اعتبار نہیں کر لیا جاتا اور ہر قسم کی دوائی استعمال نہیں کرتے